بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کریم جل جلالہ و من والوں کے لیے کہ جو بلا شبہ کل کا خالق، کل کا مالک اور کل کا رازق ہے، اور لامتناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و صحابہ وبارک وسلم پر کہ جو بلا شبہ رحمت للعالمین ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مشن رائٹ وے سے ہومیوپیتھی ڈاکٹر حکیم قمر جاوید سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا جو موضوع ہے بڑا دلچسپ بھی ہے، بڑا عجیب بھی ہے، بتاتے ہوئے بھی تھوڑا سا عجیب کیفیت میری ہو رہی ہے کہ عید الفطر کی نماز اور جوتے چوری، یعنی عید الفطر کی نماز پڑھتے ہوئے جوتوں کو چوری سے بچانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ نماز کے لیے جائیں اور جوتے چوری ہو جائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ایسے گھنونے کام کرنے سے سب کو بچائے۔ اور اللہ کریم اگر کوئی اتنے ہی مجبور لوگ ہیں جو عید کے دن جوتے آ کے چوری کرتے ہیں لوگوں کے، تو اللہ تعالی ان کو اچھا رزق دے اور ان کو ہدایت بھی دے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ کیونکہ جب عید کی نماز کے لیے آپ جا رہے ہوتے ہیں اچھے کپڑے پہن کر اور خوبصورت جوتے پہن کر، بڑے قیمتی جوتے پہن کر، اور نماز پڑھ کر دعا مانگ کر جب آپ واپس نکلیں اور جوتا آپ کو نہ ملے تو بڑی شدید ذہنی کوفت ہوتی ہے، بڑی ٹینشن ہوتی ہے بندے کو، اور ننگے پاؤں گھر آنا پڑے تو اب دیکھیں کہ کیا کیفیت ہوگی۔ تو جو لوگ چوری کرتے ہیں جوتا، ان کو خدا کا خوف کھانا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ کل کو کیسے وہ حساب دیں گے اور کیا ان کا حال ہوگا۔ تو حقوق العباد پہ ویسے بھی بہت زور دیا گیا ہے، تو ایسے چوری کرنا، لوٹ مار کرنا یہ کسی بھی حوالے سے صحیح نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی آج کا تو سلسلہ نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے جو ہے مساجد میں سے جوتیاں چوری ہوتی رہی ہیں، اور اب تو جوتیاں کیا لوگوں کی جیبوں سے موبائل نکال لیتے ہیں، پیسے نکال لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کا بہت اچھا میں طریقہ آپ کو بتا دوں کہ جوتوں کو چوری ہونے سے کیسے بچایا جائے، پیسوں کو چوری ہونے سے کیسے بچایا جائے، اور موبائل کو چوری ہونے سے کیسے بچایا جائے۔ تو سب سے احسن طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلنے لگیں تو بہت قیمتی جوتے پہننے کے بجائے آپ سلیپر سوفٹی وغیرہ پہن کر جائیں، تاکہ خدا نہ خواستہ چوری ہو بھی جائے تو بہت زیادہ آپ کا نقصان نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بھی اچھی جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ آپ کو بہت کام دے گی اور آپ کا جوتا کبھی چوری نہیں ہو سکے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مسجد میں بر وقت جائیں، یعنی جلد جائیں، صحیح ٹائم پر جائیں۔ مسجد میں جوتے رکھنے کی کئی جگہ بنی ہوتی ہے، ایک جگہ پر سارے جوتے تقریباً نہیں ہوتے بلکہ مختلف وہ بنائے ہوتے ہیں، بکسے بنائے ہوتے ہیں کئی جگہ۔ اسی طریقے سے کئی جگہ پر ریک بنے ہوتے ہیں جوتوں کے، شوز کے لیے، وہ اس ریک کے اندر آپ شوز رکھ سکتے ہیں۔ اور کئی مساجد میں تو بڑا اچھا اہتمام کیا گیا ہے، باقاعدہ لاک والے جو بکس بنا دیے ہیں، اس میں جا کے آپ اپنا شوز رکھتے ہیں، لاک کرتے ہیں، چابی اپنی جیب میں ڈالتے ہیں اور واپسی پہ جو ہے آپ جوتا نکال لیتے ہیں، وہ تو سب سے اچھا ہے۔ لیکن اکثر مساجد میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ لوگ اتنا چندہ نہیں دیتے، مسجد میں اتنا انتظام نہیں کرواتے لوگ، اور کئی جگہ بہت زیادہ غریب مساجد ہیں، غریب لوگ ہیں، تو ایسی جگہوں پر ایسے انتظامات کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو ہر انسان کے دو جوتے ہوتے ہیں، دو چپلیں ہوتی ہیں، دو سوفٹی، دو سلیپر ہوتے ہیں، ایک دائیں پاؤں کا اور ایک بائیں پاؤں کا۔ تو آپ ایسا کریں گے کہ جو آپ کا رائٹ فٹ کا جو شوز ہے وہ ایک ریک میں ڈال دیں، اور لیفٹ فٹ کا جو آپ کا شوز ہے وہ دوسرے ریک میں ڈال دیں، یعنی تھوڑے فاصلے سے ڈال دیں۔ اب چور بیچارہ آئے گا، وہ دیکھے گا، اور جب دیکھے گا تو اس کو وہ شوز ایک ملے گا، دوسرا وہ ڈھونڈتا رہ جائے گا۔ اچھا، اس ڈھونڈنے کے اندر فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کا شوز بچ گیا، آپ کا یعنی شوز چوری ہونے سے بچ گیا، وہ ایک تو نہیں لے کے جائے گا نا کسی صورت میں بھی، اس کے کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ پکڑا گیا تو خام خواہ اس کو عذاب میں پڑنا پڑے گا، جوتا بھی دینا پڑے گا اور جناب مار بھی کھانی پڑے گی۔ تو کبھی بھی نا ایک شوز آپ کا نہیں لے کے جائے گا چور۔ اب فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا شوز بچ گیا،
دوسرے آپ کی وجہ سے بہت سارے نمازیوں کے شوز جو ہے نا چوری ہونے سے بچ گئے، کیونکہ وہ اسی کشمکش میں پڑا ہوا ہے کہ جوتا اتنا قیمتی ہے اور اس کا دوسرا کہاں پر ہے، تو ڈھونڈنے کے اندر نا کافی سارا ٹائم اس کا لگ جائے گا، تو اس وجہ سے اور دوسروں کے جوتے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جب 4 5 10 20 لوگ ایسا کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کو کافی زیادہ دشواری ہوگی، اور جو ہے نا چور اپنے کانوں کو لگا کے بھاگے گا، یار کس طرح کے لوگ ہیں یہ تو مجھے جوتا بھی نہیں دیتے چوری کرنے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، میرا آزمودہ ہے، اور اس طرح سے کبھی بھی جوتا چوری نہیں ہوتا۔ دوسرا وہی کہ آپ کوئی سلیپر یا سوفٹی پہن کے جائیں تاکہ آپ کا جوتا وغیرہ جو ہے محفوظ رہیں۔ اور رہی بات پیسوں کی، کیش کی، تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی نا آپ سائیڈ کی جیبوں میں، یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ عید کے دن ظاہر ہے نماز کے لیے عموماً جو لوگ عام دنوں میں پینٹ شرٹ 2 پیس 3 پیس پہنتے ہیں، وہ بھی عید کے دن خاص طور پر جو ہے وہ شلوار قمیض جو ہے پہن لیتے ہیں اکثر، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ تو شلوار قمیض میں یہ عمومی طور پر ہماری وہ سائیڈ پاکٹ ہوتی ہیں جو ہمارے دائیں طرف اور بائیں طرف لگی ہوتی ہیں، اس میں کبھی بھی پیسے نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ اس میں پیسے رکھنے سے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے چور جو ہیں جیب کترے جو ہیں وہ آسانی سے نکال لیتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں جیب، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ بہتر ہے کہ سامنے والی جیب میں پیسے رکھیں تاکہ کسی حد تک آپ کے محفوظ ہوں، لیکن سامنے والی جیب سے بھی گلے ملنے کے بہانے بھی لوگ نکال لیتے ہیں۔ عید کی نماز ہوئی ہے اور جناب گلے ملے ہیں، بڑی محبت سے آپ سوچ رہے ہیں یار کتنا اچھا بندہ ہے، کتنے اچھے طریقے سے مجھ سے عید مل رہا ہے، اور عید ملتے ملتے وہ کام کر جاتے ہیں۔ تو شلوار کی جیب اگر ہو تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس کے اندر زپ بھی لگی ہو تو اس میں آپ پیسے رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ رقم لے کر آپ عید کے دن جو ہے گھر سے نہ نکلیں، بلکہ اتنے پیسے لیں کہ اگر راستے میں آپ کو خیرات صدقہ وغیرہ کرنا پڑے تو وہ آپ لوگوں کو دے سکیں، اور وہ جتنی آپ کی حیثیت ہے اسی حساب سے پیسے رکھیں۔ اگر آپ بہت امیر ہیں تو 100 کے نوٹ بھی رکھ سکتے ہیں، 500 کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ درمیانے قسم کے انسان ہیں جیسے میڈیم ہم جیسے سفید پوش ہیں تو پھر یہ کہ 50 کے یا 20 کے 10 کے نوٹ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ بہت زیادہ مقصد غریب قسم کے لوگ ہیں تو پھر 10 کے نوٹ آپ کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ آپ اس کو رکھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں۔ رہی بات موبائل کی، تو سب سے بہتر ہوتا ہے کہ کچھ دیر ہی نماز ہوتی ہے، ظاہری بات ہے زیادہ سے زیادہ حد سے حد بھی اگر لگائیں، آپ گھر سے جب نکلیں اور واپسی تک 2 گھنٹے لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ، یہ بھی میں نے زیادہ آپ کو بتایا، تو اس میں بہتر ہے کہ آپ موبائل گھر سے نہ لے کے جائیں، گھر میں ہی موبائل رکھ دیں تو سب سے بہتر ہے۔ اور اگر لے کے جانا چاہتے ہیں تو کوئی چھوٹا موبائل لے جائیں جس میں صرف کال کر سکیں اور کال سن سکیں۔ بڑا جو آپ کا اینڈرائڈ موبائل ہے، زیادہ قیمتی موبائل ہے، اس کو نہ لے کے جائیں۔ پھر بھی اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں تو کم از کم مسجد جاتے وقت تک اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور جب مسجد میں چلے جائیں نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پھر اس کو جیب میں ڈال لیں، اور نماز سے جیسے ہی فارغ ہوں تو فوراً اب موبائل نکالیں اور ہاتھ میں لے لیں، تو اس طریقے سے آپ کا موبائل جو ہے وہ چوری ہونے سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور دین مبین پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔